السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، اس کے حوالے سے کوئی ایسا ورد یا کوئی چیز بتائیں جس کے پڑھنے سے میرے لیے بھی آسانی اور میرے بچے جو ہیں وہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ حضرت سامعین ناظرین، ہمیں ہر طرح کے معاملات کو دیکھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اولاد انسان کو بے حد عزیز ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ گویا کہ اولاد کی وجہ سے ہی انسان بڑے بڑے امتحانات سے گزر جاتا ہے اور ایسے ایسے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جس کا کبھی اس نے تصور نہ کیا ہو یا کبھی کرنے کا کبھی سوچا بھی نہ ہو، یا ایسے کام کر دیتا ہے جس کو کرنے کے لیے وہ کبھی تیار بھی نہ ہو، اس کا دل بھی نہ مانتا ہو، لیکن اولاد کی وجہ سے ایسے مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اولاد چونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے ملے جلے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ البتہ اولاد جو ہے اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ممبر پر جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹی کے بچے یعنی آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آتے ہوئے دیکھا، تھوڑے وہ گڑ گڑا کر ایسے چل رہے تھے جیسے گرنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، خطبہ بند کیا، چھوڑا اور نیچے اترے اور فوراً آ کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے گلے سے لگا لیا، ان کو پکڑ لیا اور پھر اپنے پاس ممبر پر بٹھا لیا۔ گویا کہ یہ اولاد تھی کہ خطبہ ہو رہا ہے لیکن اولاد کی یہ محبت ہے وہ انسان کو اس طرح سے مجبور کر دیتی ہے کہ اولاد کو تکلیف کے اندر دیکھنا یا اس کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا یہ انسان کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اب آئے ہم ایک ایسی حدیث مبارکہ جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 3525 نمبر حدیث نمبر ہے، اور ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے بارے میں کیا کیا کرتے تھے، یعنی حسن و حسین کے بارے میں کیا کیا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک ورد یعنی دم کیا کرتے تھے اپنے نواسوں کو، یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، اور وہ دم کیا تھا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامۃ۔ دوبارہ سن لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامۃ۔ یہ دم جو ہے وہ کیا کرتے تھے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دادا امجد یعنی حضرت ابراہیم جو ہے اپنے بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو یہی دم کیا کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حضرت اسماعیل کو اور اپنے حضرت اسحاق کو یہ دم کیا کرتے تھے، یہ دم کر کر ان پر پھونک مارا کرتے تھے، ان پر پڑا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامۃ۔ اور اسی چیز کو آگے چلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی یہی دم کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی جو اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے حوالے سے ذرا ذہنی طور پر وہ ڈسٹرب ہے تو ان اپنی اولاد پر یہی دم کیا کریں، یہی پڑھا کریں ان پر بھی۔ اپنی اولاد کو صبح و شام جب بھی آپ کے سامنے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے تو اپنی اولاد کو پڑھ کر یہ دم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے، ہر طرح کے کیڑے مکوڑوں سے، ہر طرح کی تکلیف دینے والی مضر جانوروں سے اللہ تعالیٰ اولاد کو محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔